वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अपोजिशन का जो इत्तेहाद है और शहबाज शरीफ साहब की जो दोबारा गिरफ्तारी हुई नैब के हाथों, तो उसके बाद अपोजिशन जमातों का जो रद्द अमल सामने आया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से जो अपोजिशन जमातों ने एक इत्तेहाद बनाया था गुज़िश्ता रोज़ जब उनकी एपीसी हुई थी, तो उसकी आज पहली मीटिंग हुई और बाकायदा तौर पे हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उन्होंने जलसे करने हैं उनका फ़ैसला किया गया। और इसी सिलसिले में पीडीएम के ज़ेर एहतमाम जो पहला जलसा होगा वो आज हमें बताया गया कि 11 अक्टूबर को क्वेटा में मुनक़्क़िद होगा। उसका ऐलान आज की मीटिंग के बाद किया गया। पीडीएम के जो रहनुमा हैं उनके मुताबिक जलसों का जो दायरा कार है वो क्वेटा के बाद पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा और हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है उसके अंदर एक तेज़ी लाई जाएगी। इसके साथ साथ नवाज़ लीग की जो नायब सदर है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता रोज़ जब गिरफ्तारी हुई ज़मानत मनसूखी के बाद, तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3 अहम पैगामात दिए। पहला ये है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बावजूद जो एपीसी के फैसले हुए थे एलामिये के अंदर जिनका जिक्र भी था, उनके ऊपर अमल दरामद होगा। दूसरा, नवाज़ लीग के पास असेंबलियों से इस्तीफ़े के साथ साथ लॉन्ग मार्च की भी ऑप्शन मौजूद है। मरियम नवाज साहिबा का जो तीसरा पैगाम था वो मुल्की इदारों के नाम था। उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो हिमायत कर रहे हैं इदारे, इससे उन इदारों का नुकसान हो रहा है और उन्होंने मशवरा दिया कि इस हिमायत को तर्क कर दिया जाए। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब अपने सियासी मुफाद के लिए इन इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में पीडीएम किस हद तक कामयाब हो सकती है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्या अपने वर्कर्स को सड़ाने में कामयाब रहेगी? मरियम नवाज साहिबा क्या सचमुच समझती हैं कि एक लॉन्ग मार्च जो है वो हुकूमत को हिला सकता है, गिरा सकता है? इन सब सवालों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ये सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर, क्या फिर आज फैसले हुए यही कि 11 अक्टूबर को जलसा करेंगे, उसके बाद आगे भी चलेंगे, या आप लोग ये समझ रहे हैं कि 11 अक्टूबर के बाद बाहर कोई बचेगा ही नहीं कि अगला जलसा हो सके? अल्लाह करे जी। लेकिन आज एक बाकायदा जो इफ्तिताई जलसा है उसका फैसला हो गया कि 11 तारीख को क्वेटा में होगा और जो स्टीयरिंग कमेटी है पीडीएम की वो भी अब उसने काम करना शुरू कर दी है और इंशाल्लाह पीडीएम का ढांचा भी जल्द सामने आ जाएगा। तो अब मामला चल पड़ा है, गिरफ्तारी भी होगी, दबाव भी होगा, तो आपके लिए काफी खबरें हुआ करेंगी। सर चलें, वो तो वी शुड होपफुली नॉट बी शॉर्ट ऑफ न्यूज़, बट सर क्या बाकी मतलब कि जलसों की जो तारीखें हैं वो स्टीयरिंग कमेटी तय करेगी आने वाले दिनों में? कब तक फैसले सामने आएंगे? जी, ये हमने इसलिए 2 महीने का प्रोसेस रखा था जलसों का। तो 4 बड़े जलसे हैं हर सूबाई दारुल हुकूमत में, सही, और उसके अलावा मुख्तलिफ और शहरों में भी जलसों का इनकाद किया जाएगा। क्वेटा से क्यों आपने शुरुआत की? मतलब कि ये बस JUIF को कुछ ज्यादा मतलब कि वो एंथुजियास्टिक थे, वो चाहते थे शुरू हो, या मतलब कि इसकी वजह क्या है कि आप इस्लामाबाद के करीब से पंजाब से शुरू करते, आप लोगों ने कहा क्वेटा पहले चलेंगे? कोई इसकी वजह? सारे सूबे अहम है, हर शहर अहम है और बलूचिस्तान में चूंकि किसी एक जमात की अक्सरियत नहीं है तो उन सब की ये ख्वाहिश थी और राय थी कि वहाँ से शुरू किया जाए, तो वही किया गया। तो इंशाल्लाह एक बड़ा और तारीखी जलसा होगा। अच्छा सर, एपीसी की मीटिंग हुई, नवाज शरीफ का वहाँ मतलब कि बयान उन्होंने तकरीर की, उस पर बहुत बात हुई। अब मरियम नवाज साहिबा कल दोबारा बोली, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपके बयानिए के ऊपर अभी तक डिबेट जारी है, कुछ जारी रहेगी उसकी वजह हमारी कंफ्यूजन है या आपकी कंफ्यूजन है? नहीं, टीवी प्रोग्राम पे कोई बात तो करनी है ना। अच्छा। चले बयानी पे बात कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सी और बातें तो हम कर नहीं सकते। सही, ठीक है, तो बयानिया पे बात कर ले। नहीं, बट व्हाई डू यू थिंक इट इज, व्हाई इज द कंफ्यूजन रिफ्यूजेस टू गो? बिटवीन द लाइंस हम हर चीज को रीड करने की कोशिश करते हैं। हाँ। एक जमात है, उसका बयानिया आज का नहीं है, वाजे है, बड़ा वाजे बयानिया है और वो कम से कम मुझे तो बड़ा वो सिंपल लगता है। पता नहीं उसको कॉम्प्लिकेट क्यों किया जाता है। जो 2 नुकात है उसके, अवाम की राय का एहतराम करें, जो अमानत
عوام آپ کے سپورٹ کرتے ہیں ووٹ کی صورت میں، اس میں خیانت نہ ہو، اور دوسرا ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے، بس۔ تیسری کوئی بات نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کی بےزتی مقصود نہیں ہے، کسی کو نیچے دکھانا مقصود نہیں ہے، یہ ساری بات ہے۔ صرف بٹ جب نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ شاید زیادہ اگریسولی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں کنفیوژن لگتی ہے۔ نہیں، آپ مجھے بتا انہوں نے دینا۔ تو کہا نا کہ ہمارا تو مطلب کہ عمران خان سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہمارا تو جھگڑا مطلب کہ ان کو جو ان کو لے کے آئے ہیں پاور میں ان سے ہے۔ وہ ہر دفعے پچھلی 2 دفعے جب بولے وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب پہ انہوں نے مطلب کہ فوکس کیا۔ سو باقی تو رہنما جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ یہ گفتگو نہیں کرتے، سو دیر از اے ڈفرنس۔ گفتگو کرنے کا طریقہ ہے نا، انہیں بڑے واضح طور پہ اظہار کر دیا کہ الیکشن، میں آپ کے سامنے بھی کہہ چکا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، ایک لمبی تاریخ ہے پاکستان میں متنازع الیکشنز کی، اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ کہا جا رہا ہے۔ الیکشن میں انتظامیہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو الیکشنز کو فیئر بنانے میں انتظامیہ کا ایک اثر ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ تو اگر الیکشن فیئر نہیں ہوئے تو ایک بڑی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ہی آئے گی۔ تو سر جلسے کر کے آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام دیں؟ جلسے سے وہ نہیں ہے، جلسے تو آپ حکومت کے خلاف کریں۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو اپنی جگہ پر ہے نا، اب آج تو ہائیبریڈ ماڈل ہے ملک میں، خود کہتے ہیں، تو اب صرف یہ مقصد نہیں ہے، اب مقصد یہ ہے کہ یہ ماڈل ناکام ہو چکے ہیں، یہ الیکشن انٹرفیئرنس ناکام ہو چکی ہے، یہ ہائیبریڈ ماڈل، یہ جو ماڈلز ہیں گورننس کے، یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ایک دفعہ پاکستان کے عوام کو موقع دیں، ایک دفعہ، کہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں، اس ووٹ کا احترام ہو، اور ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے۔ اگر آئین میں کوئی مشکلات ہیں وہ لے آئیں، آج وقت ہے، آئین میں کوئی سمجھتا ہے ایک پبلک ڈیبیٹ اس پر ہو جائے، اگر آئین میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جلسوں سے آپ کیسے ان مسئلوں کو ایڈریس کریں گے؟ جلسے پبلک موبلائزیشن ہے، آج ہر آدمی پریشان ہے۔ اگر یہ حکومت کامیاب ہوتی، یہ ماڈل کامیاب ہوتا، تو اپوزیشن ایک نارمل اپوزیشن ہوتی، وہ اسمبلی میں بات کرتی، وہ ٹی وی پر اگر بات کرتی، وہ گھر چلی جاتی۔ آج تو عوام آگے ہیں، اپوزیشن تھوڑی پیچھے رہ گئی ہے، اپوزیشن اب کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ ان کو لیڈ کر سکے۔ بالکل صحیح ہے، وہ سب ٹھیک ہے، بٹ ذرا 1 2 3 سٹیپس بھی تو ہمیں سمجھائے نا کہ آپ جلسے کریں گے تو یہ جو آپ کے اتنے لافٹی گولز ہیں، مقاصد ہیں آپ کے اتنے گرینڈ قسم کے، ہاؤ ڈو یو ریچ دیم؟ مطلب کہ جلسہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پبلک موبلائزیشن ہے، آج اس کے بعد آپ جلسہ ہے، سڑکوں آج پہ ہی جلسہ ہے، رہیں گے، کل احتجاج ہوگا، سڑکوں اس کے پہ بعد رہیں گے، لانگ مارچ ہوگا، استعفے دیے جا سکتے ہیں۔ لانگ مارچ کر کے آپ دھرنا دیں گے اسلام جی، آباد؟ دھرنا بھی دے سکتے ہیں، آپ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، آپ عدم اعتماد بھی کر سکتے ہیں، یہ سب آپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک آپ لوگوں کو موبلائز نہیں کریں گے، اور مجھے خطرہ جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ جو پریشانیاں آج لوگوں کی ہیں، اگر ہم موبلائز نہیں کریں وہ شاید خود ہی موبلائز ہو جائیں، ملک میں انارکی آ جائے۔ تو سر پھر آپ کو 2 مہینے کیوں چاہیے لوگوں کو موبلائز؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ اتنے غصے میں ہیں، ناراض ہیں، ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ آگے ہیں، تو پھر آپ کو 2 مہینے کیوں چاہیے ان کو موبلائز کرنا کرنے پڑتا ہے۔ میں؟ دیکھیں یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ میں کل جلسہ اناؤنس کر دوں تو آج 2 لاکھ آدمی پہنچ جائیں گے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے وہ آپ سے آگے ہیں، آپ لوگ جی پیچھے ہیں۔ آگے ہیں انفرادی طور پر، ہم نے ان کو اجتماعی طور پر سامنے لانا ہے، ایک ایشو پر لانا ہے، تاکہ وہ اس بات کو سمجھے کہ اس ملک میں کوئی ہماری بات کرنے والا بھی ہے، کیوں پارلیمان تو مفلوج ہو چکا ہے، اب پریس کانفرنسیں کرنی پڑتی ہیں، آپ کے پاس آنا پڑتا ہے۔ اب اگلا سٹیپ ہے، اگر پارلیمان چل رہا ہوتا وہاں بات کر لیتے، اب جا کے جلسے میں بات کرنی پڑے گی، عوام کی بات کرنی پڑے گی، ان کی تکلیف کی بات کرنی پڑے گی، اس کو دور کرنے کی بات کرنی پڑے گی۔ بالکل صحیح۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو حامد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے۔ جی عباسی صاحب، جب اے پی سی کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس طرح کی بھی خبریں آئی تھیں کہ غالباً استعفوں کے اوپر بات ہوئی، بٹ یو کوڈنٹ ریچ این اگریمنٹ، شاید فاصلہ تھا مختلف سیاسی جماعتوں میں۔ کیا آج دوبارہ کوئی اس پہ گفتگو ہوئی؟ وہ آپشن جو ہے اس کی آپ لوگ بات تو کرتے ہیں، مگر
پاکستان پیپلز پارٹی اگر نہ مانے فار ایگزامپل تو وہ امپیکٹ تو نہیں پڑے گا؟ تو ہیو یو بین ایبل ٹو برج دا گیپ یا وہ آج ایشو سامنے ہی نہیں آیا؟ نہیں، وہ ایشو اے پی سی میں آیا تھا، اس پر کافی بحث بھی آج نہیں اس پہ نہیں، آج پہ کوئی بحث. آج تو ایک جو کمیٹی ہے، جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، وہ تو ان معاملات کو طے کرتی ہے جو لوکل نوعیت کے ہوں، یعنی جلسے کب کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، موبلائزیشن کیسے ہوگی، انتظام کیسے ہوگا، تو وہ یہ کام کرتی ہے. اس سے اوپر ایک جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ان باتوں کو طے کرے گی کہ ٹائمنگ کیا ہوگی. سر وہ کب، مطلب کہ کون سی لیڈرشپ طے کرے گی؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب تو جیل چلے گئے، نواز شریف صاحب ابھی واپس تو نہیں آئے، مریم نواز صاحبہ بلکہ کل ذکر بھی کر رہی تھیں کہ وہ آئیں گے، وہ غالباً خود لیڈ کریں گے، بٹ ابھی تو وقت ہے. سو یہ کب فیصلہ آپ لوگ استعفوں کا ایٹ لیسٹ یا حتمی فیصلہ، اس پہ کوئی ٹائم لائن ہے کہ کب تک کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے، استعفیٰ تو ایک حتمی بات ہوتی ہے نا، اس سے پہلے جلسے ہوں گے، موبلائزیشن ہوگی، احتجاج ہوں گے، لانگ مارچ بھی ہوں گے، یہ سب چیزیں کٹھی چلتی. جب استعفے لانگ مارچ آپ ملٹیپل کے میں کہہ رہے ہیں لانگ مارچ ہوں گے، راجدن ہوگا. بالکل صوبائی دارالحکومتوں میں بھی لانگ مارچ ہو سکتے ہیں، مرکز طرف ہو سکتا ہے، یہ سب آپشن موجود ہیں. استعفیٰ بھی ایک آپشن ہے، وہ ایک بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے. وہ پھر پارٹی لیڈرشپ جو 11 پارٹیز ہیں وہ آپس میں طے کر لیں گی کہ کب استعفیٰ دینا ہے. سر کوئی آپ کے اے پی سی کے بعد یا آج کوئی ڈیڈ لائن آپ لوگوں نے ڈسکس کی کہ یہ کب تک آپ لوگ احتجاج چلائیں گے، کریں گے؟ آئی مین لائک واٹ آر وی لوکنگ ایٹ؟ کہ یہ مطلب کہ ہو سکتا ہے 6 مہینے چلے، ہو سکتا ہے سال چلے، کچھ آپ لوگوں کے پاس ڈیڈ لائن ہے یا؟ جو ہم نے اوریجنل ڈیڈ لائن جو ایک پروگرام رکھا تھا وہ 4 مہینے کا تھا، جنوری تک. اچھا، اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. بٹ وہ 4 مہینے تک مقصد صرف یہ تھا کہ اس میں آپ لوگ احتجاج کرتے رہیں گے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ جنوری تک حکومت گر جائے گی؟ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے بھی گر جائے، اس سے پہلے بھی شاید گر جائے. سر صرف احتجاج سے تو آج تک حکومت اس ملک میں نہیں گری نا. حکومتیں گرتی رہتی ہیں، حکومتیں گر جاتی ہیں، اور اتنی ان پاپولر حکومت بھی نہیں ہوئی، اتنے مسائل کسی حکومت نے پیدا نہیں کیے. آج ہر طرح سے غیر معمولی حالات ہیں. آج تک ہمارے ملک میں کوئی حکومت صرف احتجاج نہیں ہے. یہ حکومت والے جو ہے یہی دھرنا لے کے آئے تھے آپ کے خلاف، یاد ہے آپ کو کتنا وہ پرابلم رہا تھا؟ میں ٹروتھ کمیشن کی بات کرتا ہوں، ان کے حوالے کر دیں، خود نہیں آئے تھے. نہیں جو بھی تھا، مطلب کہ ان کے بیلنس آف پاور کی اگر بات کریں تو وہ آئے تھے اور وہ بڑے انہوں نے استعفے بھی دینے کی ایک ہاف ہارٹڈ سی کوشش کی تھی، ہاف ہارٹڈ سی کوشش دیے تھے، بعد میں واپس بھی لیے اور تنخواہیں بھی وصول کی، دھرنے میں بیٹھے تھے. مگر وہ نہیں گری آپ کی حکومت. جی نہیں گری، کیونکہ ہماری حکومت ایک پاپولر گورنمنٹ تھی، وہ ملک کو گروتھ دے رہی تھی، مسائل حل کر رہی تھی، عوام پہ بوجھ نہیں ڈال رہی تھی، عوام کے بوجھ کو کم کر رہی تھی. آج تو ایک حکومت ہے جو ہر روز جب فیصلہ کرتی ہے، اب تو لوگ دعائیں کرتے ہیں کابینہ کی میٹنگ نہ ہو. پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں 94 دوائیوں کی قیمتیں بڑھا دی، کبھی گیس کی قیمت بڑھا رہے ہوتے ہیں، کبھی بجلی کی بڑھا رہے ہوتے ہیں. آج کی کابینہ کی میٹنگ میں سب سے بڑا مسئلہ نواز شریف کو واپس لانے کا تھا. سر نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا وہ واپس آ رہے ہیں، کیا وہ سچ مچ یہاں ہوں گے احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے؟ ہمارا مشورہ ان کو بڑا سیدھا ہے، علاج کروا کر آئیں. نہیں تو سر کوئی علاج کے اوپر پروگرس؟ نہیں، علاج تو وقت پہ ہوگا، وہ تو ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں، مریض خود تو فیصلہ نہیں کرتا. ڈاکٹرز نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا؟ نہیں ابھی تک نہیں، جو علاج جاری ہے وہ جاری ہے. اب ڈاکٹر فیصلہ کریں گے کہ جو انٹرونشنز ہیں وہ کب ہوں گی، کیسے ہوں گی، یہ وہ فیصلہ کریں گے. سر آپ کی غالباً کوئی اب پارٹی کی بھی انٹرنل میٹنگز ہونے والی ہیں آنے والے دنوں میں؟ احسن اقبال صاحب ذکر کر رہے تھے کوئی سی ای سی کی میٹنگ ہے، کوئی سی ڈبلیو سی کی میٹنگ ہے، وہ ان میں آپ کوئی مطلب کہ احتجاج کے حوالے سے ایجنڈا ہے یا پارٹی کا کوئی انٹرنل ری آرگنائزیشن کا معاملہ ہے؟ جب اب کیونکہ شہباز شریف صاحب جیل چلے گئے ہیں، یو ناٹ کلیئر کہ وہ کب تک واپس آئیں گے. لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ان کے پاس ہے، جماعت کو بھی وہ سنبھالے ہوئے ہیں، کوئی آپ تبدیلی کرنے لگے؟ نہیں، پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ تھا، اس کی میٹنگ ہوئی تھی سیٹرڈے. اب 30 تاریخ کو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی، اور اس سے اگلے دن سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے. یہ ہماری میٹنگ کافی عرصے سے نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کے حوالے سے اس کے اندر لائے عمل طے کیا جائے گا، اس میں پارٹی کو ڈائریکشن دی جائے گی، کیونکہ یہی وہ 2 کور کمیٹیز ہوتی ہیں کسی پارٹی کی، تو یہیں سے پھر بات آگے پھیلتی ہے. تو جو موبلائزیشن کی بات ہے، یہ ایک موبلائزیشن کی ایفرٹ ہے.
सर, क्या अब मरियम नवाज साहिबा ज्यादा एक क्या कहते हैं सेंट्रल रोल प्ले करेंगी, क्योंकि अपने शरीफ खानदान से इस वक्त वही सामने बाहर हैं? हमजा शहबाज शरीफ भी जेल में है, शहबाज शरीफ साहब भी जेल में है, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं. इज शी गोइंग टू बी टेकिंग ऑन अ मोर लीडिंग रोल? जी बिल्कुल, अभी उम्मीद है कि उनका रोल ज्यादा अहम होगा, ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन पार्टी के अंदर बड़ी डेप्थ है. पार्टी के अंदर लोग मौजूद हैं जो पार्टी चलाते हैं. मशवरा मियाँ साहब से भी हो जाता है, शहबाज साहब से भी हो जाता है, मुशावरत से मामला चलता है. तो यकीनन शहबाज साहब जेल में हैं, मियाँ साहब लंदन में हैं, ये कमी यकीनन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी का वर्कर रिस्पॉन्ड करता है. और मरियम नवाज साहिबा का रोल इससे बड़ा होगा और होता जाएगा कि पार्टी वर्कर आज उनसे आइडेंटिफाई करता है, पार्टी का वोटर उनसे आइडेंटिफाई है, पाकिस्तान के अवाम आइडेंटिफाई करते हैं. तो उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स में जगह है, वो उसको इस्तेमाल करेंगे. जलसों में भी जाएंगी. जी, उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने पहली बात सिंपल उन्होंने बात कही थी कि जब मेरी जमात ने चाहा मैं हाजिर हूं. तो सर वो कौन फैसला करेगा जमात में कि वो जलसों में जा रही हैं कि नहीं जाएंगी? क्योंकि बीच में वो बहुत खामोश हो गई थी, नहीं सामने आ रही थी, आजकल आ रही हैं. तो अब किसी ने तो फैसला किया है ना. मुशावरत से होता तो ये सीईसी की मीटिंग पहले हुई होती. नहीं, मुशावरत से ही होता है. अच्छा. तो जब वो नहीं थी तो उस वक्त भी गिला था, आ गई है तो फिर भी गिला है. सर हमने तो अपनी नौकरी करनी है. तो इंशाल्लाह हम बहुत मवाद आपको मुहैया करते रहेंगे. सर आपका भी सुना कोई एक और केस खुल गया है? जी, कल एक इंक्वायरी में बुलाया नैब ने. फिर वो पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, उनके एमडी को लगाने पर, और वो एमडी उस 6 साल पहले वो कंपनी चला चुके थे, हमने सिर्फ एक्सटेंड किया. अच्छा, तो ये क्या यू थिंक कि ये कोई फिर तैयारी हो रही है आपको भी शहबाज शरीफ साहब के लिए कंपनी उनको चाहिए? मैं तो तैयारियों का हिस्सा नहीं हूँ, तैयारियां तो जो करने वाले और लोग हैं, लेकिन चेयरमैन नैब जो है उनको खुद सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं. उनको हमें उम्मीद है उनको कभी जिंदगी में एहसास आएगा इस बात का, क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम पे पहले भी कहा है कि एक बड़ी अदालत भी लगती है. ये लोग शायद उसको भूल गए, और वहां पे मेरा हक होगा इनके गिरबान पे हाथ डालने का. सर बट शहबाज शरीफ साहब को भी तो जैसे कुछ अंदाजा था उनको भी हक है. यकीन करें जो शहबाज साहब के साथ हुआ है ना कानूनी जवाज है ना अखलाकी जवाज है. रेफरेंस दायर हो गया, ट्रायल चल रही है, कानून कहता है 30 दिन में ट्रायल मुकर्रर करें. आप ट्रायल के बजाय गिरफ्तारी के वारंट जारी कर देते हैं. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं. सर तो अब आप लोग क्या हाई कोर्ट में उनकी बेल पिटीशन लेके जाएंगे? जी बिल्कुल, जो भी देखिए लीगल रास्ता अपनाएंगे, लेकिन जब स्टेट उतर आए किसी को प्रोसिक्यूट करने पर, जब स्टेट प्रोसिक्यूशन छोड़ दे, आज इस स्टेट ने प्रोसिक्यूशन छोड़ दी है, ये प्रोसिक्यूशन है. मेरे केस में जो आप वो जजमेंट पढ़े, 8-9 सफ़े की जजमेंट है जो सिंध हाई कोर्ट ने लिखी है, आपने पढ़ी होगी. अब कुछ शर्मिंदगी शायद आपको भी महसूस हुई हो कि हम किस मुल्क में रहते हैं, लेकिन इन लोगों को शर्मिंदगी नहीं है, नैब के चेयरमैन को कोई शर्मिंदगी नहीं है. तो हम ये बर्दाश्त कर लेंगे, ये लोग शायद बर्दाश्त ना कर पाए. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की. नाज़रीन, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद के अंदर जो अस्पताल हैं और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का रोल है या नहीं है. स्टे विद अस. वेलकम बैक. प्रोग्राम के अंदर अब हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसकी कारकर्दगी का, और इसी हवाले से जो तजुर्बे होते हैं आम लोगों के इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पतालों के अंदर. सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक है, उसने अपने ताज़ा तरीन इजलास के अंदर इस्लामाबाद के एक मशहूर निजी हस्पताल के अंदर जो मुबैना तौर पर बर वक्त तिब्बी इमदाद ना दी गई एक मरीज को, और उसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया, उनकी बेटी को बुलाया. बेटी ने आके कमेटी को ये बताया कि वो उनके वालिद को दिल का दौरा हुआ, वो अपने वालिद को हस्पताल लेके गई, मगर डॉक्टर्स की तरफ से बर वक्त कोई कदम ना उठाया गया, जिसके बायस उनके वालिद का इंतकाल हो गया. जो मुतासरा खातून हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जो प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं उनकी मॉनिटरिंग के हवाले से कायम की गई इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी की इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उन्होंने मदद मांगी इस अथॉरिटी से, उन्होंने अथॉरिटी को कहा कि वो केस पे देखे, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ.
اور جو کمیٹی ہے اس نے اس واقعے کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ 20 اکتوبر کو طلب کر لی ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو سینٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے انسانی حقوق کے سربراہ ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سینیٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ ہے سر, کیا ہوا ان خاتون کے ساتھ اور کیوں آپ کو محسوس ہوا کہ یہ کتنا اہم ایشو ہے کہ اسے اٹھانا چاہیے کمیٹی میں؟ میڈیا کے ذریعے ہمارے تک یہ اطلاعات پہنچی کہ ایسے ان خاتون کے ساتھ ان کے یہ واقعہ ہوا ہے, ان کے والد میڈیکل نیگلیجنس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا. اور پھر اس کے بعد جس چیز پہ زیادہ حیرانگی ہوئی کہ جو ایک اتھارٹی بنائی گئی, قائم کی گئی, جس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ ہاسپٹلس کی مانیٹرنگ کرے, میڈیکل نیگلیجنس کے کیسز کو دیکھے, اس ساری جو پرائیویٹ ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں اسلام آباد میں ان کے اوپر ایک اوور سائٹ رکھے. تو جب انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے ان کو جوابی خط میں یہ لکھا کہ ہمارے پاس نہ تو سٹاف ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی وسائل ہے کہ ہم آپ کی درخواست کے اوپر مزید آگے بڑھ سکیں. تو اس تعجب کی بنیاد پر, اور ہم سب کے, آپ کے اور سننے والوں کے, دیکھنے والوں کے بھی کتنے ایسے علم میں لاتعداد واقعات آئے ہوں گے کہ جن میں ان کے جاننے والے دے لوڈ ونز جو ہسپتالوں میں غلط یا میڈیکل نیگلیجنس کا شکار ہوئے. تو ہم نے اس معاملے کو پرکھنے کا فیصلہ کیا. پھر جب ہم نے کمیٹی میں بلایا, ہم نے جو کمپلیننٹ ہے ان کو بھی بلایا, مشل صاحبہ ان کا نام تھا, انہوں نے اپنے ساتھ گزرنے والی ساری روایات بھی سنائی جو کہ کافی تکلیف دہ تھی. اور واقعتاً ان کی جو کمپلینٹ تھی اور جو ان کی نریشن تھی اس سے یہی لگ رہا تھا کہ یہ ایک کلیئر کٹ کیس ہے میڈیکل نیگلیجنس کا. اور پھر جب ہم نے جو چیئرمین ہیں اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے, جب ان سے ہم نے سوالات کیے تو انہوں نے اپنی جو ساری مجبوریاں تھیں وہ کمیٹی کے سامنے رکھ دیں کہ 2 سال ہو چکے آن پیپر اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اسلام آباد میں تقریباً اس وقت 1,500 کے قریب ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, پرائیویٹ اور سرکاری ملا کر. سرکاری تقریباً 170 کے قریب ہے, باقی سب پرائیویٹ ہیں. اور ان کی ریگولیشن کے لیے جو اتھارٹی قائم کی گئی اس کے پاس اتنے فنڈز بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے دفتر کے لیے کوئی اپنے پی این کو پیمنٹ کر سکیں یا کوئی کاغذ خرید سکیں. ان کو کوئی فنڈز نہیں پرووائڈ کیے گئے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ اب جو عوام ہے میڈیکل نیگلیجنس کے کیسز ہم روزانہ ان کے بارے میں اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ مختلف ہسپتالوں میں, بڑے ہسپتالوں میں, چھوٹے ہسپتالوں میں کہ لوگوں کو سر ایک دوسرے سے سنتے ہیں. آئی تھنک آپ مانیں گے کہ پروبیبلی ہم سب کو کوئی 3-4 ایسے واقعات زبانی یاد ہوں گے رشتہ داروں کے, دوست احباب کے, جن کے ساتھ ہسپتال میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ون کین ریز کوسچنز اباؤٹ اٹ. تو دیکھیں میں آج ہی سوچ رہا تھا تو 2 واقعات تو میرے امیڈیٹ جاننے والے ہیں. معمولی مائنر سرجری کے لیے وہ ہاسپٹل گئے اور دونوں میرے جاننے والوں کی وفات ہو گئی. ایک ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے گئے تھے اور ایک اپنا ٹمی ٹک کرانے کے لیے گئے. مائنر سرجریز ہیں اور دونوں کی وفات ہوئی میڈیکل نیگلیجنس. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ واقعات ہیں. تو عوام, یہ تو صرف ایک واقعہ تھا جس کا ہم نے نوٹس کیا. جی تو سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اب صرف اسلام آباد کے اندر ہی اس ایشو کو دیکھیں گے یا آپ ہمارے جو سب صوبے ہیں کیا ان میں ایسی ریگولیٹری اتھارٹیز کیا بہتر مینیج ہو رہی ہیں بھی صحیح؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح کے واقعات تو ہم سب کو آئے دن سننے کو ملتے ہیں. کیا یہ صرف اسلام آباد کا مسئلہ ہے یا پورے ملک کا ایشو ہے؟ دیکھیے ابھی تو ہم نے اس کو شروع کیا ہے. یقیناً یہ صرف اسلام آباد کا مسئلہ نہیں ہے, پورے ملک کا ہے. اور اس کے اب جس طرح ایک ڈیٹیل ہمیں ہماری میٹنگ کے اندر بتایا گیا کہ اسلام آباد میں فار ایگزامپل there are 26 ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز. اب ان ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر جو مریضوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, ان کو زنجیروں سے باندھ کے رکھا جا رہا ہے, ان کو میڈیکیشن غلط دی جا رہی ہے, تو یعنی کہ اس پوری فیلڈ کے اندر کمپلیٹلی ان ریگولیٹڈ ہے. ہم نے اپنی اگلی میٹنگ میں صرف اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کو فنڈز پرووائڈ کرنے کے لیے سیکرٹری فائنانس, سیکرٹری ہیلتھ, ان کو بھی ہم نے طلب کیا ہے. اور پھر ہم صوبوں کے جو ہیلتھ سیکرٹریز ہیں ان کو بھی ہم بلائیں گے کہ ہم دیکھ سکیں کہ پورے ملک کے اندر آیا
مختلف صوبوں میں ہمارے یہ اتھارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں, اور اگر جہاں پر ایگزسٹ کرتی ہیں تو وہ کتنی فنکشنل ہیں اور عوام کو کتنا ریلیف دے رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کی شروعات ہے, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں کم از کم میڈیکل نیگلیجنس کے معاملے میں ہم عوام کو ایک ریگولیٹری فریم ورک جو ایگزسٹ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ ہم کو ریلیف دینے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. سینیٹر صاحب, تو آپ پھر صرف یہ دیکھیں گے, اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ سیکریٹری فائنانس سے بات کریں, کیا آپ صرف ان کے جو فنڈز کا مسئلہ ہے اس کو دیکھیں گے, یا آپ جو قوانین ہیں ان کو بھی دیکھیں گے کہ کیا کافی پاور موجود ہے ایسی ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس, خاص طور پہ جو اسلام آباد کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے؟ جو اسلام آباد کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے پاس جو اس کا ایکٹ ہے, جو قانون ہے, اس میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ کسی بھی ڈاکٹر کا میڈیکل نیگلیجنس کے اوپر یا میل پریکٹس کے اوپر ان کا لائسنس نہ صرف معطل کر سکتی ہے, اس ہاسپٹل کو, جس ہاسپٹل کے اندر یہ واقعہ پیش آئے, اگر وہ پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہوئے, ہاسپٹلس کو بھی جرمانہ کر سکتی ہے, اور اس میں پینل کانسیکوینسز بھی ہیں. اگر جہاں پر کہیں اس میڈیکل نیگلیجنس کے نتیجے میں موت واقع ہو جاتی ہے تو اس میں پینل کانسیکوینسز بھی ہیں. تو اتھارٹی کے پاس جو ایکٹ کے اندر جو پاورز ہیں وہ اتنی ضرور ہے کہ اس میں ایک ڈیٹرنس بھی کریٹ ہو اور اوور آل اوور سائٹ بھی اچھے طریقے سے رکھی جا سکے. لیکن وہ تبھی ہوگا جب وہ اتھارٹی فنکشنل ہوگی. ابھی تو وہ آلموسٹ فنکشنل ہے ہی نہیں. تو ہم نے پھر ایک پرٹیکولر کیس میں ہم نے کہا ہے کہ جیسے بھی ہو 20 اکتوبر تک آپ اس کیس کی مکمل تحقیق کریں, اور اگر دوسرے فریق کو بھی سنیں, اور اگر واقعی اس کے اندر میڈیکل نیگلیجنس کا کیس ہے تو جو قانون کے تحت آپ کو اختیارات حاصل ہیں آپ فیصلہ کیجیے. اس طرح ہم عوام کو جہاں پر بہت اچھی سروسز بھی ہمارے میڈیکل پروفیشن میں لوگ دے رہے ہیں, ہمارے اس کووڈ کے اندر فرنٹ لائن ورکرز اور ہیلتھ ورکرز جو ہیں اسپیشلی, ان کا بڑا اچھا کردار ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان چیزوں کو بھی ضرور ایڈریس کرنا پڑے گا کہ میڈیکل نیگلیجنس کے جو کیسز ہیں وہ کم از کم کنٹرول میں لائے جا سکیں اور لوگوں کو ریسپانسبل ٹھہرایا جائے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پشاور BRT بس کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پشاور BRT کا, جو آگ لگنے کے واقعات کے بعد بدستور معطل ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق جو بسیں ہیں ان کے اندر آگ لگنے کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے, اور معلوم یہ ہوا ہے کہ جو موٹر کیپیسیٹرز ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے, اور ان کو اب تبدیل کیا جائے گا. جو چینی کمپنی ہے جس نے یہ بسیں فراہم کی تھی اس نے آرڈر بھی دے دیا ہے ان کو تبدیل کرنے کا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 اکتوبر تک اس سسٹم کے بحال ہونے کا جو ہے وہ امید ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمیر خان صاحب, یہ BRT پشاور اتھارٹی کے ترجمان ہیں. ویلکم ٹو دا شو عمیر صاحب. جی سر, بتائیے گا کہ اب اور کتنا عرصہ لگے گا؟ بہت زیادہ تاخیر نہیں ہوگی؟ آپ نے انیشلی تو یہ حکومت نے اشارہ دیا تھا کہ جلد ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. جی جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ بس بنانے والی کمپنی کی سفارش پہ اور لوگوں کے تحفظ کے ملوث خاطر رکھتے ہوئے سروس کو آخری طور پر معطل کیا گیا تھا. اس میں جو بھی ایشوز آئے تھے جس میں آپ نے بتایا کیپیسٹرز ہیں, کیونکہ کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں, کوئی مطلب نارمل نہیں تھے, تو کیپیسٹرز ہیں, اس میں کنٹرولرز ہوتے ہیں, ان کی ریپلیسمنٹ بھی کی جا رہی ہے جو کہ انیشل رپورٹ میں آیا تھا. بیسکلی پھر مسئلہ یہ ہے کہ ساری بسیں جو تھیں وہ خراب نکلیں, کیونکہ اگر سب کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیل کرنا پڑا ہے, یا کیپیسیٹر ہے یا کچھ اور ہے, تو دیٹ مینس کہ جو ساری بسیں پاکستان آئی تھیں وہ سب ان کے اندر کوئی خرابی ہے. نہیں میڈم, بالکل ایسا نہیں ہے کہ خرابی ہے. میں آپ کو بتاؤں ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک کہ ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے, تبھی جو 2 بسوں میں آگ لگی تھی, 2 بسز میں جو ٹیکنیکل ایشو آیا تھا اس کو کیپنگ ان دیٹ ان ویو ہم نے تمام بسز کے اندر اثر نو چیکنگ کی, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, انسپیکشن بھی چل رہی ہے. تو رسک لینے سے بہتر ہوتا ہے ہمیشہ جی کہ آپ کیونکہ لوگوں کی سیفٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو جب کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, نہ کیا جائے گا, تو تمام تر جو بسز ہیں ان کی انسپیکشن ہوگی. اگر تو کامن پرابلم ہوا تو تمام کی چیزیں ریپلیس بھی ہوں گی فری آف کاسٹ, اور ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم
तो सर्विसेज को एज सून एज तो पॉसिबल सर इसका मतलब है कि अभी तक आप लोग ये नहीं आपने इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की है और आपको ये नहीं मालूम कि सब बसें ठीक हैं कि नहीं? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है, बिल्कुल मालूम है। और मालूम है तभी तो बस बनाने वाली कंपनी के जो नहीं, आप अभी सर कह रहे थे ना कि आप अभी सारी बसों को चेक कर रहे हैं और अगर कोई चीज तब्दील होनी हुई तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसका मतलब ये है कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि सब बसों में कोई मसला है कि नहीं? मैडम मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है। मैं आपको बताऊं, जब तक फाइनल टेस्ट रन नहीं हो जाता चलाने से पहले, रिज्यूम करने से पहले सर्विसेज को, तब तक हम किसी भी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप चाहें तो हम बसेस को आज भी चला सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हम रिस्क नहीं लेंगे और लोगों की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो जो बसेस के अंदर एक परसिस्टेंट इशू जो डायग्नोज हुआ था वो कंट्रोलर और कैपेसिटर्स का ही था, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ कोई और इशू ना रिलेटेड हो, कोई और इशू ना कोई मुंसलिक हो, तो तमाम तर बसेस को ओवरऑल असर नॉस की चेकिंग चल रही है। तो वो जो चीजें जो मैंने बताया कि कंट्रोलर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, उनकी भी हो रही है रिप्लेसमेंट अगर इफ नेसेसरी, और जो अगर कोई और इशू भी आता है तो उसको भी रिजॉल्व किया जा रहा है। तो सर अब ये बताइए कि फिर क्या हम क्या कह सकते हैं कि आप लोगों ने जरा जल्दी की इसको शुरू करने में, या जो कंपनी बसेस सप्लाई कर रही है उस कंपनी के कोई क्वालिटी चेक्स में मसला है कि अब आप सारी बसेस जो है वो असर नौ जैसे आप कह रहे हैं चेक कर रहे हैं? जी मैडम, मैं आपको बताऊं कि तमाम बसेस को ही चेक किया जा रहा है और इसको जो शुरू दिन से हमने यही बताया कि हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे, किसी भी किस्म का सेफ्टी का रिस्क नहीं होगा। बस कब तक फिर आप मुकम्मल करेंगे चेक्स और कब तक सर्विस बहाल होगी? अगर कोई आप नई कुछ चीज अगर लेकर भी आती है तो कंपनी उसकी वारंटी देती है। आप टीवी ले लें, कोई भी चीज ले लें तो उसकी हमेशा वारंटी होती है, और वारंटी कंपनी ही जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसी को ही आप क्लेम कर सकते हैं। आप लोकल इंजीनियर्स लगा देंगे, लोकल लोग भी लगा देंगे, लेकिन वो कंपनी की जो पॉलिसी के तहत टीवी भी एक अच्छी सोनी की होती है ना और एक माठी मेक की होती है। बट सर ये बताएंगे आप बहाल कब करेंगे सर्विस, अंदाजा कब है, कोई तारीख है आपके दिमाग में? अभी तक तो जी बस बनाने वाली जो कंपनी है उसकी सिफारिश थी कि 25 अक्टूबर को सर्विसेज रिज्यूम की जाएं, और तब तक इंशाल्लाह तमाम तर चीजें मुकम्मल हो जाएंगी। हमारी प्रायोरिटी कि हम दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर भी हैं, उनके माहिरीन भी हैं, दिन रात काम हो रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी तो है कि जी एज सून एज पॉसिबल सर्विस को रिज्यूम किया जाए, जितनी जल्दी हो सकता है इसको रिज्यूम करें। तो सर कोई इस तरह का खदशा है कि और ज्यादा 25 अक्टूबर से भी ज्यादा ताखीर हो सकती है? नहीं, अभी कुछ भी, अभी इससे डिले तो कोई ऐसी, ना तो हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है कि जी 25 अक्टूबर से भी डिले होगा, कोई ऐसी चीज नहीं है वैसे, और कुछ भी कहना है इससे हमारे से कबल वक्त होगा। जो मैं समझता हूँ कि 25 अक्टूबर से पहले भी हो सकती है इंशाल्लाह, तो कोशिश हमारी है कि देर से भी हो सकती है। नहीं, देर से मैंने बात ही नहीं की। आपने कहा ना कोई हतमी बात नहीं कर सकते। चले हतमी बात नहीं, लेकिन आपको बताया कि जो बस बनाने वाली कंपनी ने 25 अक्टूबर की सिफारिश की है। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमकी नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।